بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بدھ کا دن ہے، اور بدھ کے دن کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بدھ کے دن ظہر سے عصر کا درمیان جو ٹائم ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور ہمارے خانقاہ آستانہ حسن حسین میں ہر بدھ کو یہ محفل ہوتی ہے، چھوٹی سی محفل ہوتی ہے گھنٹے کی، جس کے اندر ہم اسماء اعظم پڑھتے ہیں کہ جس کے پڑھنے کے بعد مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، پھر دعا کی قبولیت کی گھڑی۔ تو الحمدللہ بہت پازیٹیو رسپانس آتا ہے، اور جیسے جتنا پازیٹیو رسپانس آتا ہے اتنی انسان کی اور زیادہ ہوتی ہے، اور یہ جب ہم سنتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب ہم خود کرتے ہیں اور پھر ہمیں تجربات حاصل ہوتے ہیں تو اس سے ایمان اور چیزیں اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہیں کہ واقعی یہ ایک ایسی چیز ہے۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی دعائیں چیزیں قبول ہیں، اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، خاص اس وقت میں جس وقت میں بھی جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یہاں خانقاہ آستانہ حسین میں آ کے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس میں ہم چند خاص دعائیں لیتے ہیں جن کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر اجتماعی طور کے اوپر بھی دعا ہوتی ہے۔ تو آج کی جو ہمارے پاس سب سے پہلے کہتی ہیں کہ میں نے آپ کا بتایا ہوا 29، 30، 31 دسمبر کا اسم اعظم والا وظیفہ بہت ہی زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ کیا تھا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے within 11 days I got my pregnancy positive result۔ یہ میری دوسری پریگننسی ہے، پہلا بچہ میرا پری میچورلی ضائع ہوا تھا۔ اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے، اس کا ہر حال میں بے شمار شکر ہے۔ اب آپ سے التجا ہے کہ آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کریں کہ اب کی بار سب ساتھ خیریت سے ہمیں صحت مند نیک صالح اولاد سے نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسم اعظم کے صدقے، اور یہی اسم اعظم تھا جو میں آج کا پڑھا ہے، یہی اسم اعظم تھا جو میں نے 29، 30، 31 کو دیا تھا۔ الحمدللہ یہ ہے ہی چیز ایسی ہے کہ آپ پڑھیں ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو حفاظت بھی کرے، اور اس میں آپ کو نیک صالح زندگی و نصیبوں والا بیٹا وارث اللہ آپ کو نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آگے ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پلیز مفتی صاحب میرے لیے دعا کریں، شازمین کا نکاح شعیب سے ہو جائے، 12 سال سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے پر اب وہ ناراض ہو گیا ہے، شادی کے لیے راضی نہیں ہے، پلیز آپ میرے لیے دعا کریں، میرا شعیب سے نکاح ہو جائے، میرے گھر والے میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کی محبت پیار نصیب کرے، اور جلد سے جلد شازمین اور شعیب کا آپس میں نکاح ہو جائے، اور آپس کے اندر جو ان کی غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ، اللہ تعالیٰ دور فرما دے، ناراضگیاں دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اسی سال ان کو شادی کے بندھن میں باندھ دیں، اور محبت کی انتہا نکاح اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آگے ہیں کہتے ہیں کہ الحمدللہ میری سب لو پرابلم حل ہو گئی اور ہماری شادی ہوگی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرابلمز دور کی اور شادی ہوئی، اللہ اس شادی کو آپ کی زندگی کی کامیابی کا ضامن بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ازواجی خوشیاں نصیب فرمائے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اور سانس کے آخری تک اللہ آپ کو کبھی جدا نہ کرے، اور اللہ آپ کے اس رشتے کو ہر قسم کی نظربات سے، حسد سے، بندشوں سے، شیلوں کو کشا سے، دشمنوں سے حفاظت فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے لیے دعا کریں، میری دلی ہر دعا قبول کرے، اور میرے خود کا گھر ہو، اور میری جو پریشانی ہے اللہ اس کو جلدی سے دور کرے، اور میرے بیٹے میری رحمت بنا کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی دعا کا ایک ایک لفظ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے، اولاد کی نعمت رحمت آپ کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی بڑا گھر نصیب فرما دے، اسی سال اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے۔ تو یہ تھی آج کی چند دعائیں، اور جو مخصوص ہم نے جتنی آتی ہیں، ہزاروں دعائیں آتی ہیں ان میں سے، اور وہ بھی رینڈملی مخصوص ہوتی ہیں، تو بس یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جن کے کام، جن کے مرادیں، جن کی چیزیں ہونی ہوتی ہیں وہ کمنٹ خود بخود سامنے آ جاتے ہیں، تو آپ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ باقی اجتماعی طور پر بھی دعا کر لیتے ہیں سب کے لیے، آمین الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا الہ العالمین۔ آج کی اس بابرکت بدھ کی محفل میں دعا کی قبولیت کی گھڑی میں جو ہم نے اسم اعظم پڑھا ہے اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس اسم اعظم کے بارے میں تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے مبارک ہے کہ اس کو پڑھ کر جو مانگو گے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ماندی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں جو غلطیاں کوتاہی رہ گئی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے قبول فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ ان میں سے خصوصاً حاضرین مجلس میں جس وقت خانقاہ آستانہ سنسان میں موجود ہیں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کے عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، جو بھی رخصت ہو گیا سب کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ اس میں سے خصوصاً ہمارے محلے میں سے جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں قبول فرما، اور اس میں سے خصوصاً میرے والد مرحوم ہیں یا اللہ ان کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں قبول فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں یا حاضرین مجلس میں باہر ہے یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، اور یا الہ العالمین اس میں سے بھی خصوصاً میری والدہ ہیں یا اللہ ان کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میری وائف ہیں، بچے ہیں یا اللہ ان کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ہمیں بے روزگار ہے اللہ روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جن کو بیٹے چاہیے یا اللہ ان کو تو اپنے وارث نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو لوگ جن کا اپنا گھر نہیں ہے، کرایوں کے مکانوں میں دھکے کھاتے ہیں، اللہ سب کو اپنا اپنا ذاتی گھر نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت کے مارے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو قبر حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا، دین کا داعی بنا، اور ہم سب کو اپنے دین کے کاموں کے لیے قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہ وقت دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اور تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر مانگی ہوئی ہر ایک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آج ہم نے دعا کی ہے، جو پہلے دعائیں کرتے رہتے ہیں، جو آگے آنے والے دنوں میں دعائیں کریں گے، تیرا تو علیم بذات صدور ہے، دلوں کو بیدوں کو جاننے والا ہے۔ یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حاجتوں کو، مرادوں کو، خواہشوں کو، منتوں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اس ادارہ خانقاہ آستانہ حسن حسین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس کے چلانے میں جو مشکلیں آ رہی ہیں یا اللہ غیب سے دور فرما۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ یا اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ اس خانقاہ آستانہ حسن حسین کو ہر قسم کی نظر بد سے، حسد سے، بندشوں سے، شیعی لوگوں کے شر سے، دشمنوں سے حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اس خانقاہ آستانہ حسن حسین میں جو اپنی جس مراد کو، حاجت کو لے کے آئے یا اللہ اس کی مرادوں کو، حاجتوں کو، خواہشوں کو، منتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ یہ جو فیض چل رہا ہے اس کو پورے عالم میں اس فیض کو پہنچا۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بلائیں کی دعائیں کی ہیں ہم سب کو نصیب فرما، جتنے شروروں سے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، روزہ اقدس کی بار بار حاضری ہم سب کو نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے گھروں میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، پیسوں میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ جو قرضوں والے ہیں یا اللہ ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہاں خانقاہ آستانہ حسین میں آتے ہیں جو دعاؤں کے لیے جنہوں نے کہا ہے
جن کی دعائیں ہم نے پڑھی ہیں، جن کی نہیں پڑھ سکے، جو بھی مرادوں کے لیے، حاجتوں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا الہ العالمین۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کے پاس امانت رکھوا کے جا رہے ہیں، مرتے وقت ہم سب کو یہ کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔